علی خورشیدی صاحب. شکریہ ایکٹنگ اسپیکر صاحب. ایکٹنگ نہیں ہو بھائی, ڈپٹی ابھی ایکٹنگ نہیں ہو. ابھی تو ایکٹنگ ہے نا ڈپٹی اسپیکر صاحب. اب صحیح ہے. آپ سے ڈپٹی اسپیکر صاحب دو اجازت درکار ہیں مجھے. ایک تو رول 220 سب رول 2 کے تحت میں کچھ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو 11 اگست کو خطاب کیا تھا اس کے ایکسٹریکٹ میں کچھ میں دیکھ کے پڑھنا چاہوں گا. ایک تو اس کی اجازت درکار ہے. جی آپ کو اجازت. دوسری اجازت آپ سے یہ درکار ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ اس امپورٹنٹ ریزولوشن کے بیچ میں بھی آپ نے دیکھا ایک کرنٹ ریسنٹ اکرنس پہ جو ہے وہ بات ہوئی, لا اینڈ آرڈر ڈمپر والے حادثات پہ. تو اگر آپ مجھ سے میں پیشگی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس تقریر کو میں اس ایشو کو میں اس تقریر کا پارٹ نہیں بنانا چاہ رہا ہوں. مجھے اس تقریر یا اس ریزولوشن کی جب ہم پاس کر لیں گے اس کے بعد اگر مجھے آپ پوائنٹ آف آرڈر عنایت فرما دیں گے تو میں آج ہمبلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج نہ کریں, آج صرف اس ریزولوشن پہ بات کریں. اصل میں اس ریزولوشن پہ بات کریں. سینئر منسٹر نے بھی اسی میں بات کرنی, کوئی بات نہیں, ہوگی بات. میری یہ ذمہ داری بن گئی ہے. نہیں آپ ریزولوشن پہ بات کر لیں. ریزولوشن پہ کر لیجیے. ریزولوشن پہ تو کر رہا ہوں, آبویسلی کرنا ہی ہے مجھے. میری گزارش ہوگی اگر آپ یہ ریزولوشن کی بات کر لیں. آپ کی بڑی اہم پوزیشن ہے اس اسمبلی میں, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اس اسمبلی کے. میرا خیال ہے آپ مجھے لگتا ہے منسٹر صاحب بھی نہیں, وہ نہیں چاہ رہے, وہ منسٹر صاحب نہیں چاہ رہے, آپ صرف ریزولوشن تک رہیں. بہت مہربانی. پھر ایک ایشورنس آپ یہ دیں پھر کہ اگر مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر اس جانب سے بھی کوئی یہ والی نہیں, کوئی نہیں بات کرے گا, وہ کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. پوائنٹ آف آرڈر پہ کر لیں گے. نہیں وہ ذمہ دار اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ نہیں کریں گے, ریزولوشن پہ کریں گے بات. بھلی بولے, لیکن دیکھیں یہ کنکلوژن پر جو آج کا میرا خیال ہے پہلے ہم اس کو میں سم اپ کروں گا. ریزولوشن پاس کر لیں پھر اس کے بعد دیکھ لیں. ریزولوشن پاس کریں گے کیونکہ ریزولوشن کے بیچ میں ہی کافی باتیں ہوئی ہیں, اس کو سم اپ کرنے کی ضرورت ہے. سندھ کی عوام کو پتہ چلے کہ ہم گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور جو بھی ہم ذمہ دار ہیں, گورنمنٹ ذمہ دار ہے ہر برے اور بھلے کی. تو بھلی اپوزیشن لیڈر صاحب کی رائٹ ہے کہ وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن ضرور میں ایز اے پارلیمانی منسٹر, لا منسٹر اور ہوم منسٹر کے حیثیت سے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے کا پابند ہوں. چل ڈپٹی اسپیکر صاحب, پھر آپ ہی کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں. میں اس اپنے تقریر کو 2 حصوں میں کر لیتا ہوں. پہلے تو خالصتاً مجھے 11 اگست پہ بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے اجازت بھی نہیں درکار ہے. بس آپ نے مجھے الاؤ کر دیا, آپ نے آلریڈی کر دیا ہے. یقینی طور پہ بہت امپورٹنٹ ریزولوشن تھی. اسپیکر صاحب آپ خود ایکٹنگ ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ خود خراج تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ آپ ہی کی طرف سے یہ ایک امپورٹنٹ ریزولوشن جو ہے وہ اس اسمبلی کے ایوان میں پیش کی گئی. دوسرا, ہم سب اراکین کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج یہ اجلاس جو ہے وہ اولڈ اسمبلی بلڈنگ میں ہو رہا ہے. اور میں چونکہ اس سے پہلے بھی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں مگر کبھی مجھے موقع نہیں مل سکا کہ اس اولڈ ہاؤس میں جو ہے میں کبھی تقریر کر دوں. تو یہ آج میری بھی بحیثیت ممبر پہلی تقریر ہے, تو مجھے دل سے واقعتاً خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس اسمبلی میں تقریر کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ چیئر کر رہے ہیں. اس سے اور اچھی بات یہ ہو گئی. اس ریزولوشن کے 7 پوائنٹ ہیں, سبھی نے بات کی, وہ قائد اعظم کی تقریر کا حوالہ میں بھی دوں گا آبویسلی. یہ 7 ذمہ داریاں ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور یہ ذمہ داریاں یقینی طور پہ حکومت موجود ہے, حکومت کی ذمہ داریاں. پہلا پوائنٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کی ریزولوشن کا, بہت اچھی ہے. Ensure that any change in faith or belief identity is made only with free, informed and voluntary consent. 2 لائنیں ڈپٹی اسپیکر صاحب, مگر اس کے پیچھے بہت ساری جو ہے نا وہ داستان ہے. اور یہ جو ہمارے مختلف فیتھ سے تعلق رکھنے والے جو کمیونٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں بہت سارے لوگ اس مسئلے کو بھگت رہے ہیں. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور یہ ریزولوشن پاس ہو رہی ہے میری اس ہاؤس سے, تمام ایک ممبر سے, ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن. اس ریزولوشن کی بہت اہمیت ہے. ہم اس ریزولوشن کا وہ حال نہ کریں جو یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے ان کا ہو جاتا ہے. یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی. پہلی,
اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے, سی ایم صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. دوسرا پروٹیکٹ وارشپ پلیسز, اس کی بات کی, یقینی طور پہ ایشوز ہیں, 78 سال گزر چکا ہے آزادی کو, اسی لیے آپ نے ریزولوشن میں اس کو پارٹ بنایا ہے. یہ کام نہیں ہو رہا ہوگا اسی لیے پارٹ بنا ہے. یہ جتنی ہماری کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے جو گیلری میں آج وٹنس کر رہی ہے, یہ سب اس کو بھگت رہے ہیں, اس وجہ سے یہ ریزولوشن کا پارٹ بنا ہے. وکٹم ہے آبویسلی. پھر ایک اور چوتھا پوائنٹ ہے, یہ میں جان بوجھ کے اس لیے پوائنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جتنی ہماری جو مختلف کمیونٹیز ہیں ڈفرینٹ ریلیجن کی, وہ یہ جاننا چاہتی ہیں. establishment a provincial faith right protection authority to monitor violation, provide legal aid and recommend policy reform. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فالو اپ لیں پراپر. اس اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کو باؤنڈ کریں کہ یہ اتھارٹی بنائی جائے, کیونکہ ریزولوشن پاس کی ہے اس سندھ اسمبلی نے. یہ سننے آئے ہیں یہ لوگ. پھر آپ نے اسی ریزولوشن میں لکھا ہے انٹیگریٹ پیس, ٹالرنس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی انٹو کریکولم اینڈ ٹرین ٹیچر اکارڈنگلی. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ والا کام انکارپوریٹ کیا جائے. تو ہم سب کی ہم نے اپنی ذمہ داری لینی ہے اس کام کی کہ کیا واقعتاً یہ جو ریزولوشن پاس کی ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور یہ جو پوائنٹس ہیں یہ گورنمنٹ آف سندھ انکارپوریٹ کر رہی ہے, ہماری بات مان رہی ہے, نہیں مان رہی ہے. کیونکہ اگر یہ بات نہیں مانے گی تو میں بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن اس صوبائی اسمبلی سندھ کا اگلی 11 اگست کو انشاءاللہ ہم سب یہاں موجود ہوں گے, دوبارہ اسی طرح کا پروگرام ہو رہا ہوگا. اسپیکر صاحب میں اس پہ احتجاج کروں گا کیونکہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے جو ہم لینے جا رہے ہیں. یہ صرف لفاظی نہیں ہے کہ ہم نے بات کر لی اور جی کہانی ختم ہو گئی, نہیں. یہ سننے آئے یہ ساری ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ, ڈفرینٹ اسی طرح انکارپوریٹ ڈیڈیکیٹڈ لیسن ان دا کریکولم, قائدم کی اسپیچ کا حوالہ دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوگی, ہمیں اس ریزولوشن کا پاس رکھنا ہے. اس میں جو ذمہ داریاں آپ نے حکومت وقت کو دی ہیں, اس ہاؤس نے حکومت وقت کو دی ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پھر پاس رکھتے ہوئے اس پہ میک شیور بھی کریں کہ یہ کام واقعتاً سندھ حکومت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. کیونکہ اگر سندھ حکومت یہ کام نہیں کرے گی تو میں جیسے بتا چکا ہوں اس پہ جو ہے وہ سراپا احتجاج بنوں گا میں اگلے سال. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ریزولوشن دی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس اسمبلی کے ایک ممبر کو بہت بہت مبارک ہو. ایک اور شکوہ کرنے لگا تھا وہ اسپیکر صاحب نے, ایسا لگا کہ میرے دل کی بات جو ہے ان کو سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ چیئر ڈپٹی اسپیکر صاحب کر رہے ہوتے تو الحمدللہ وہ خود بیٹھ گئے آ کے, ورنہ میں یہ والا شکوہ ضرور کرتا اسپیکر صاحب سے کہ بڑا اچھا ہوتا جوگندر ناتھ منڈل صاحب نے اس وقت چیئر کیا تھا اور آج کے دن آپ کر رہے ہوتے. تو بہرحال آپ آ گئے, مجھے دل سے بہت خوشی ہے. ہم آپ کی دل کی باتوں کو بڑا اچھا جانتے ہیں, لیکن ایک بات ہماری بھی جاننی ہے کہ یہ جو ریزولوشن پہ آپ نے کہا نا جی اگلے سال میں احتجاج کروں گا, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر روز جو ہے نا وہ 11 اگست ہو اور ہر روز جو ہے نا فیتھ بیس کمیونٹیز کا ہو, صرف 11 اگست. اسپیکر صاحب میں چونکہ اجازت لے چکا ہوں تو کچھ چیزیں میں قائدم کی جو اسپیچ تھی 11 اگست کی اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں اپنی ریاست کی بنیاد انصاف اور مکمل غیر جانبداری پر رکھنی ہوگی. یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ جو ارشاد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کیا اس پہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, یہ سب ہم سب کو سوچنے کی بات ہے. اسی طرح قائد محمد علی جناح نے یہ بھی بتایا تھا, ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں فرقہ وارانہ تعصب, صوبائی عصبیت اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہوگا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مواقع پہ فرقہ وارانہ تعصب آ جاتا ہے, کبھی کبھی صوبائی تعصب عصبیت بھی آ جاتی ہے. یہ اسی کا حوالہ دیا ہے قائد محمد علی جناح, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں صرف. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک مضبوط, خوشحال, پرامن پاکستان کی بنیاد رکھیں گے, ایسا پاکستان جہاں انصاف, رواداری اور برابری کی حکمرانی ہوگی. تو ہم سب کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسیس کرنا ہوگا, حکومتوں کو, وفاقی, صوبائی, بحیثیت ممبر, کہ کیا ہم واقعتاً
قائد اعظم محمد علی جناح کی جو یہ اسپیچ ہے اس کے اکارڈنگ آج کی تاریخ میں ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ سب کو اس ایوان میں بیٹھے تمام ممبر کو اور جتنے بھی ہماری گیلری میں موجود ہیں ڈفرینٹ ریلیجیس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس قرارداد کے بہت بہت مبارک ہو. آپ سب ہم سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. بس ایک مجھے اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے, میں سیاسی ٹچ دینا نہیں چاہ رہا, پیپلز پارٹی کے یہ مطلب یہ حکومتی سائٹ دیکھیں سر, بڑی خالی نظر آ رہی ہے. 117 اراکین حکومت کے 17 بیٹھے ہوئے ہیں, 17 بھی نہیں ہے, پتہ نہیں شاید ایسے ہی 15-16 ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا سیریسنس اٹ شوز کہ وہ کتنا کین ہے, کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. بٹ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں, بس ایک چیز مجھے نظر آ گئی تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں. دوسری امپورٹنٹ بات اس ریزولوشن کی حمایت, آبویسلی ایک ضروری بات جو سینئر منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کی تھی کہ جی دیکھیں ڈمپر حادثات یہ سارے واقعات ہوئے اور ہم شروع دن سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خدارہ اس مسئلے کو لسانی مسئلہ تو بہرحال ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ لسانی مسئلہ ہو, کیونکہ مرنے والا سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, مہاجر بھی ہے, تو اس میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں تفریق کی کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے وہ لسانی مسئلہ ہے. نہیں جناب, بالکل کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں. پھر یہ انتظامی مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر انتظامی مسئلہ ہوتا تو شرجیل انعام میمن صاحب جو سینئر منسٹر ہیں اور جو وزیر داخلہ سندھ ہیں ضیاء الحسن لنجار صاحب, انہوں نے ایک آج سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 5-6 مہینہ پہلے ایک کمیٹی بھی بلائی, کمیٹی کا اجلاس کیا تھا اور بہت میں اس کو فلور آف دا ہاؤس بھی کہنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا, تمام جماعتوں کی نمائندگی وہاں پہ موجود تھی اور وہاں پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی تھی, گورنمنٹ کو اپنی ریکمنڈیشن دی تھی اور ہماری جانب سے یہ بات ہوئی تھی کہ خدارہ یہ انتظامی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمیں سیاست کرنی ہوتی, اگر ایم کیو ایم کو ایز اپوزیشن ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو ہمیں تو بڑا اچھا ٹول مل گیا تھا کہ ہم جو ہے اس کو انتظامی مسئلہ بنا کے, کیونکہ انتظامیہ آپ کی ہے بھائی, ایڈیشنل آئی جی ہو, اپوزیشن لیڈر تھوڑی لگاتا ہے, وزیر داخلہ لگاتا ہے. وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے حکومتی پارٹی کے ہیں اور ہم شروع ہو جاتے ہیں ان کو بیش کرنا, پولیٹیکل بیش کرنا. ہم نے نہیں کیا یہ کام. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ کام ہوا ہی نہیں ہے رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے. ہم صرف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انتظامی سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں, کیونکہ مرنے والا پاکستانی ہے, ایک عام شہری ہے. اگر کسی ڈمپر والے کا اگر ڈمپر شرپسند عناصر جلاتے ہیں تو وہ بھی قابل مذمت ہے, ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے. کون کرے گا سپورٹ؟ شرانگیزی کو کون سپورٹ کرے گا مجھے بتائیں. یہ غلط اینگل نہیں دینا چاہیے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں بڑی ذمہ داری والی پوسٹ پر موجود ہیں, ان کو الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ شہر آلریڈی بہت ساری فالٹ لائن یہاں پہ موجود ہیں. جب پوری پاکستان کا انفلکس اس شہر پہ آتا ہے تو مختلف علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اپنا کلچر لاتے ہیں یہاں پہ, آپ کو جو ہے وہ پنجابیوں کی تعداد ملے گی, جو ہمارے سندھی سپیکنگ جو ہیں ان کی تعداد ملے گی, گلگتی, بلتی, پشتو, پتہ نہیں پورا پاکستان یہاں بستا ہے, اسی لیے تو ہم اسے منی پاکستان کہتے ہیں. جب وہ اپنا کلچر لاتے ہیں تو اپنے علاقوں کی فالٹ لائن بھی یہاں پر لاتے ہیں وہ لوگ. اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دھڑلے سے آ کے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی اب یہ ایسا نہیں ہوگا. بھائی کون بے وقوف ہوگا جو شر انگیزی کو سپورٹ کرے گا؟ کوئی مطلب اس چیز کو سمجھیں پلیز آپ لوگ, بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ. اور دوسری بات جس پہ میں ذاتی طور پہ بتاؤں, میں سراپا احتجاج ہوں. ایک جانب ڈمپر حادثہ ہوتا ہے, ڈمپر والوں سے وہ اپنا شور کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہائی وے بند کر دیتے ہیں, منسٹر صاحب ان سے میٹنگ کرتے ہیں اور بالکل رائٹ ہے ان کا, وہ منسٹر ہے, ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے یہ. اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے جن ڈمپر والوں کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہے. فیئر انف. وہ جو 200 سے زائد اموات اس شہر میں ہو چکی ہیں, 200 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس شہر میں ڈمپر حادثات میں, یہ موجودہ حکومت وقت کسی ایک کے گھر پہ پرسہ دینے بھی نہیں گئی ہے, کسی ایک کے گھر پہ پرسہ نہیں دینے گئی ہے. کہیں کمپنسیشن آپ کو ڈمپر والے کی تو کمپنسیشن یاد آ جاتی ہے, فیئر انف گورنمنٹ دے سکتی ہے. وہ جس کا
یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے راشد مناز روڈ پہ بہن بھائی کا، اس بچی کی 1 مہینے بعد شادی تھی اسپیکر صاحب، شادی تھی اس کی. تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کریں، چھوڑ دیں سیاست بھاڑ میں گئی، تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کریں کہ وہ ہماری اپنی بہن تھی. اپنے گھر کا میں جائے گا تو پتہ لگے گا ڈپٹی اسپیکر صاحب. کوئی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بہت حساس ٹاپک ہے. گورنمنٹ اس کو پھر پولیٹیکل اینگل دے دیتی ہے. ہم تمام معاملات میں آپ کو سپورٹ کر تو رہے ہیں جناب. ہم نے سیاست کرنی ہوتی نہیں آتے ضیاء صاحب. ہم آپ کی اس میٹنگ میں ہم بیٹھے، پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بیٹھے، جماعت اسلامی کے دوست ہمارے بیٹھے تھے، دیگر جماعتوں کے لوگ بیٹھے تھے. ہم نے نہیں بنایا اس کو سیاسی. تو خدا را آپ حکومت ہے، آپ سے سوال ہوگا. اور پھر ہمارے سینئر منسٹر نے ایک اور بات کی تھی، وہ میں چاہوں گا کہ اس کو کلیئر کروں کہ بھائی ہم کمپنسیٹ کر دیں گے. ہم کیوں بتائیں بھائی؟ آپ آنسریبل ہیں اس اسمبلی کے، آپ کو بتانا ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آنسریبل نہیں ہیں؟ ہم کیوں بتائیں؟ کیوں نہیں بتائیں گے بھائی؟ یہ گورنمنٹ جو ہے اس اسمبلی کے آنسریبل ہے، آپ کو بتانا ہوگا. ہم چھپ کے کر دیں گے. مطلب یار نیکی کر رہے ہو گورنمنٹ. یہاں سینکڑوں جو ہے ماؤں کے لال چھین لیے جاتے ہیں. آپ کو ڈمپر والے پہ تو آپ پرومیننٹ ہو کے میڈیا پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جو ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے. ہاں جن کا مر گیا ان کے لیے کمپنسیشن کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرتی ہے. تو نہیں کریں احتجاج. اس چیز کو سمجھے. میں ایکسپیکٹ کروں گا ہمارے وزیر داخلہ سندھ بہت سینسیبل آدمی ہے، وہ سمجھدار ہیں، ان چیزوں کو بہتر انداز سے کرنا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان واقعات کی مکمل طور پہ جو ہے روک تھام کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے وہ یقینی طور پہ بتائیں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب، چونکہ ریزولوشن آپ نے پیش کی تھی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اس ایوان کو بہت بہت مبارک ہو. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تمام اراکین اسمبلی، میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں. ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ.